افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کوہ نور پہ آپ اس وقت پروگرام استخارہ لائیو دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما کر اس کی زندگی کے اندر نشیب و فراز کا اہتمام کیا ہے۔ جہاں دکھ ہے وہاں سکھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ خوشیاں بھی نصیب فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی دیتا ہے۔ اور انسان کی زندگی کی حقانیت اور انسان کی زندگی کی اصل جو ویلیو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آئیں، دکھ اور سکھ آئیں۔ جب انسان کو صرف خوشیاں ہی ملتی رہیں گی تو اس کو غموں کا نہیں پتہ چلے گا، اگر اس کو صرف غم ہی ملتے رہیں گے تو پھر اس کو خوشیوں کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کیفیات رکھی ہیں، اور انہوں دونوں کیفیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی نعمتوں سے تمہیں نوازتا ہوں تو اس کے بدلے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، اگر شکر بجا لاؤ گے، میری نعمتوں کے اوپر اظہار تشکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرتا جاؤں گا اور بڑھاتی جاؤں گا۔ اس کے رزق کے اندر کشادگی آتی جائے گی، اس کو اور نعمتیں ملتی جائیں گی، اس کو اور خوشیاں نصیب ہوتی جائیں گی۔ لیکن اگر میں تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دوں، اگر کوئی تمہیں رنج اور الم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو پھر تم نے اس کے اوپر واویلا نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اس کے اوپر تم نے صبر کرنا ہے، اور اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ تو اس میں بڑا ہی فرق ہے ان دونوں کیفیات کے اندر، کہ ایک ہے شکر کی کیفیت اور ایک ہے صبر کی کیفیت۔ صبر کی کیفیت شکر کی کیفیت سے بہتر ہے، کیونکہ اگر انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، اور اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، اس پہ اگر وہ صبر کرتا ہے تو پھر اس کو نعمتیں نہیں بلکہ نعمتیں دینے والا مل جاتا ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں اپنے ساتھ ہو جاؤں گا، اب اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی رنج آ جائے، کوئی الم آ جائے، تو اس کے اوپر گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے بڑی قریب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا کے اندر جو مختصر سی زندگی ہے اس کے اندر آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا ہوا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر اگر آپ صبر کیا کریں۔ ہمارا پروگرام جیسے اس میں یہ جو آپ کے بہت سارے مسائل آتے ہیں، بہت ساری تنگیاں آتی ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، تو پریشان نہ ہوا کریں، صبر سے کام کیا کریں اور اچھے پہلو تلاش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے دیکھو، تو اگر آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر شکر کا بھی پہلو آئے گا، صبر کا پہلو بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں، ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اور اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروائیں گے۔ جی آج جو ہمارے مستقل ممبر ہیں، میری مراد علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب سے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ان کے ساتھ جی نوجوان سکالر ہیں، ان کو بھی آپ، یہ بھی ہمارے ایک مستقل پینل کا آپ حصہ بن چکے ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ علامہ قاسم رسول صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جس طرح میں نے اپنی انٹرو میں یہ بات کہی کہ اگر آپ لوگ صبر اور شکر سے کام لیں گے، اگر ان دونوں اللہ تعالیٰ کے کسی نعمت سے نوازے تو الحمدللہ شکر بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کو اجاگر کریں، خوشیاں منائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا جائے گا۔ لیکن اگر کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی دکھ میں، کسی آزمائش میں مبتلا کر دے تو اس پہ صبر کریں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آپ اگر اس طرح اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے محروم کر دیا، اس نعمت سے محروم کر دیا، ہم نے کیا ہی کیا تھا۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ غم کے اندر بہت ایسے الفاظ، نہ کفرانہ الفاظ بھی بول دیتا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، وہ ہستی یہ فرما رہی ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں 1,24,000 پیغمبروں پر آئی ہیں،
وہ تمام کی تمام مصیبتیں مجھ پر اکیلے پر آئی ہیں اور اس پہ میں نے صبر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش آ جائے تو اس پہ صبر کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی جو اچھے پہلو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. اپنے پروگرام میں جی لائیو کالز کا آغاز کرتے ہیں اور پہلی کال دیکھتے ہیں جی کون کہاں سے ہمیں اس وقت ہم سے بات کرنا چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام رضیہ ہے. میرے میاں کا نام عمر زمان ہے. جی جی. میاں کا نا باہر جانے کا کوئی کام نہیں بن رہا ہے. یہاں دبئی میں بھی کاغذ جمع کروائے ہیں تو وہ نہیں نکل رہا. جی ان کا نام بتائیے. عمر زمان. اچھا تو کتنے عرصے سے ٹرائی کر رہے ہیں؟ ہو گئے 7-8 ماہ ہو گئے ہیں نا کرتے ہوئے. اب تو وہاں جمع کروائے ہیں. کسی نے بولا تھا کہ وہاں جمع کروائے. اچھا جی. کروائے بھی ہوئے ہیں. انٹرویو بھی دیا تھا انہوں نے. جی جی ہو گئے تھے اس میں بھی. چلے ٹھیک ہے جی. جی سوال سمجھ میں آ گیا جی. تو شکریہ آپ نے کال کی ہے جی. آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے. علامہ وقاص خالد صاحب آپ کو اس کا جواب دیں گے. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. میری بہن جو آپ نے سوال کیا اور جس انداز میں آپ سے ہماری گفتگو ہوئی اور آپ نے کہا 7-8 مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. 7-8 مہینوں ہی سے پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جن کے اچھے بھلے ویزے ہیں ان کے ویزوں کی جو کہ مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. یہ جائے کہ نئی معاملات نئی ویزے جو ہے نا آپ کو ملیں. اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. آسانیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہو. عالمی جو حالات ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. تو جو دنیا نے اپنی انٹری بند کی ہوئی ہے اور وزٹرز اگر الاؤ ہیں تو بہت تھوڑے اور بہت ایس او پیز کے ساتھ عمل ہو رہا ہے. اس لیے یہ جو 2-3 مہینے ہیں یہ آپ کے لیے ذرا مشکل میں ہیں. انشاءاللہ مارچ کے بعد آسانی دکھائی دے رہی ہے اور معاملات بہتری کی جانب جائیں گے. آپ اس دوران تیسرا کلمہ اس کی ایک تسبیح روزانہ آپ کریں. یہ آپ نے کرنی ہے. تیسرے کلمے کی روزانہ ایک تسبیح آپ کریں. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں اور انشاءاللہ تعالی جو ہی کووڈ-19 کے معاملات اختتام کی جانب جائیں گے. ویزے تب ہی ملیں گے جن کے اچھے خاصے معاملات ہیں. بڑے بڑے وزٹ جنہوں نے کیے ان کے ویزوں کے مسائل بھی ان دنوں وہ سامنا ہو رہا ہے. اس لیے مارچ کے بعد آسانی دکھائی دے رہی ہے. جی جزاک اللہ جی. جیسے آپ نے گائیڈ کیا جی ایسے ہی حالات ہیں. بالکل ایسے ہی فرمایا. پریشان نہ ہو. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور جو بھی رکاوٹ ہے ویزے کے حوالے سے تمام کے ویزے رکے ہوئے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور بھی آسانی پیدا فرمائے گا. اللہ پہ توکل کریں. نماز کی پابندی کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا. آپ ناظرین آپ ہمارے پروگرام میں حصہ لیتے ہیں. ہمارا پی ٹی سی ایل نمبر اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے. آپ اس پہ رابطہ کیا کریں. بعض اوقات پروگرام کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ آپ واٹس ایپ نمبر کے اوپر کال کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں. واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ پروگرام کے بعد کے لیے آپ کے لیے ہے. اور اگر آپ ہم سے کوئی ایسی بات پوچھنا چاہتے ہیں جو تفصیل طلب ہے یا آپ پروگرام میں لائیو ہم سے شیئر نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہمیں خط کے ذریعے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے لیکن جوابی لفافے کے ساتھ تاکہ آپ کو اس کا جواب مل سکے. آگے بڑھتے ہیں جی. دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہے. السلام علیکم. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سمیرہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی سمیرہ بہن کیا پوچھیں گی؟ میری نا بچی کو نا گندم سے الرجی ہے. اچھا جی. اس کی یہ 2 سال سے یہ بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے تو ابھی تک اس کا پرہیز جاری ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کو پرہیز کرواتی ہوں. اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے ڈاکٹری. جی ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ مجھے ایسا وظیفہ وغیرہ بتائیں جس سے میں اس کا پڑھوں اور اس کو اس بیماری سے شفا مل جائے. جی ٹھیک ہے. نام بتائیے اپنی بیٹی کا. بیٹی کا نام عائشہ ہے اور وہ 12 سال کی ہے. جی ٹھیک ہے. مہربانی آپ نے شکریہ آپ نے کال کی ہے جی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیں. علامہ قاسم صاحب آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے اور آپ کی جو بیٹی ہے اسے شفائے کلی عطا فرمائے. میری بہن میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے چیک اپ لازمی کروانا چاہیے. یقیناً آپ کروا بھی رہی ہیں. آپ نے بتایا آرام نہیں آ رہا لیکن مزید 1-2 اور جو اسکن اسپیشلسٹ ہیں یا جو بھی اسپیشلسٹ ہیں اس فیلڈ کے انہیں چیک اپ لازمی کروا لیا جائے. جو میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں وہ اس کو لازمی یوز کیا جائے.
اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرما دیں گے۔ صلاۃ و صوم کی پابندی کریں، آپ بھی، آپ کی جو بیٹی ہے، آپ کے جو گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، وہ نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز فجر کو جب ادا کر لیں تو 21 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین 21 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ پانی میں دم کر کے آپ نے اپنی بیٹی کو پلا دینا ہے۔ بیٹی اگر بذات خود یہ عمل کر لے تو ویل اینڈ گڈ، اور ان کیس اگر ایسا پاسبل نہ ہو تو آپ ان کی والدہ ہیں، آپ یہ عمل کریں، پانی میں دم کر کے انہیں پلا دیں۔ نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک کے ساتھ اسی طرح پانی میں دم کر کے پلا دیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ جزاک اللہ جی، شکریہ، جیسے آپ کو گائیڈ کیا جی آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی بیٹی، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا؟ ثناء اللہ۔ ثناء اللہ بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ جی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میں پوچھ رہا ہوں میرے کاروبار سے میں نے نقصان آ گیا۔ اچھا جی، میں زمین بھی بک گئی ہے، مال بھی بک گئی ہے۔ اچھا جی۔ ثناء اللہ بھائی کس چیز کا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ کھیتی باڑی کا۔ اچھا، تو کتنے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ؟ 3 سال 4 سال۔ چلیں ٹھیک ہے جی، کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بس یہ جو ہے کہ میرا کاروبار کو اچھا جی ٹھیک۔ میرے بچے کا رشتہ ہی نہیں ملتا میرے کو۔ اچھا، اس کا کیا نام ہے جی؟ بچے کا نام ایک زبیر، ایک عجب گل۔ کتنی عمر ہے ان کی؟ بس جوان ہے، 18 سال کا ایک ہے، ایک 19 سال کا۔ چلیں دونوں حوالوں سے جی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ شکریہ آپ نے کال کیے جی۔ پیر صاحب موجود ہیں، وہ آپ کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ جی حضور۔ پہلے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ 18-19 سال عمر ہے، ابھی آپ ٹینشن نہ لیں، ہو جائے گا ان کا رشتہ، اور رشتے آ جائیں گے۔ 18-19 سال کی عمر میں آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر اوروں کا کیا بنے گا، اس لیے آپ اس پہ حوالے سے ایزی فیل کریں، اور جو کام ہے کام پہ توجہ دیں، کام پہ فوکس کریں۔ آپ نماز کی پابندی کریں، درود و سلام کثرت سے پڑھیں۔ نماز کی پابندی اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی۔ اپنے بچوں کو نماز کی طرف لے کر آئیں اور کام کی طرف توجہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کام میں بہتری آئے گی۔ آپ نے ایک تسبیح روزانہ سورہ اخلاص کی کرنی ہے۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص قرآن پاک کی چھوٹی سورہ ہے اور سبھی کو آتی ہے۔ ایک تسبیح روزانہ آپ سورہ اخلاص کی کریں، اول آخر 7 مرتبہ درود و سلام پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالی رزق میں برکت بھی ہوگی، اضافہ بھی ہوگا، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ اور ساتھ حسب توفیق آپ صدقہ بھی اپنے بچوں کا ادا کرتے رہیں تاکہ معاملات بہتری کی جانب مزید جائیں۔ بالکل جی، جس طرح آپ کو گائیڈ کیا ہے جی آپ اس پہ عمل کریں، وظیفہ کریں اور ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے جی۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ جی اللہ کا شکر ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ طفیل بات کر رہا ہوں اقتباس سے۔ جی فرمائیے طفیل بھائی۔ سر میرے بھائی ہیں حافظ یاسر، ان کے گردے میں تکلیف ہے، بہت زیادہ پتھری ہے نا۔ اچھا، وہ حافظ یاسر صاحب کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ کروایا ہے، دوائی وغیرہ لی ہے، لیکن آرام کوئی نہیں ہے، بہت شدید تکلیف ہے۔ اچھا، حافظ صاحب کی والدہ کا نام پتا ہے آپ کو؟ جی یاسر صاحب کی والدہ کا نام کیا ہے؟ انصر بھی۔ چلیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں جی۔ شکریہ آپ نے کال کی۔ کوئی مہربانی کر کے کوئی جی ضرور جی نکل جائے، جی ضرور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے۔ علامہ قاسم صاحب آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں جی۔ جی بالکل بھائی، گزارش سب سے پہلے 2 گزارشات ہیں۔ پہلی یہ کہ حسب توفیق جتنی رب تعالیٰ نے استطاعت دی ہو، صدقہ وہ لازمی دیں، اپنے ہاتھوں سے کسی کو صدقہ دے دیں تاکہ ان کی جو یہ بیماری ہے، جو پرابلم ہے، وہ صدقے کے بدلے میں اللہ پاک انہیں شفا عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ میں پڑھنے کے لیے عمل بتا دیتا ہوں، وہ بھائی بذات خود یہ عمل کریں۔ سب سے پہلے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ نماز فجر کو جب ادا کر لیں تو 11 مرتبہ الم نشرح لک صدرک، قرآن پاک کی ایک سورت ہے 30ویں پارے میں، 11 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ پانی میں دم کر کے وہ بھائی پانی کو پی لیں۔ اسی طرح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص
اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے وہ پی لیں، اور جس طرح پہلے گزارش کی صدقہ لازمی دیں تاکہ اللہ پاک اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے اور ان کی جو بیماری ہے اس بیماری سے انہیں نجات عطا فرماتے ہوئے انہیں شفاء کلی عطا فرما دیں۔ جزاک اللہ جی، شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ خاص کرم فرمائے گا اور وہ جو بھی بیماری ان کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس میں صحت یابی عطا فرمائے گا جی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ کنیز فاطمہ۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میں نے اپنی بڑی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے لیے رشتہ نہیں آ رہا، کوئی بھی مل ہی نہیں رہا۔ اچھا اچھا، تو کیا نام ہے ان کا؟ ترتیلا نثار۔ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ امین اختر۔ کتنی عمر ہے ان کی؟ ان کی عمر میرے خیال میں 36۔ اچھا جی 40 ہے۔ اچھا ضرور جی، اس حوالے سے بتاتے ہیں جی آپ، مہربانی آپ نے کال کی ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، پیر صاحب موجود ہیں، اس حوالے سے بتاتے ہیں جی۔ جی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور اس عمر تک پہنچنے سے پہلے شادی ہو جانی چاہیے۔ آپ زیادہ ڈیمانڈ کی طرف نہ دیکھیں اور زیادہ محبت کی طرف نہ دیکھیں، اچھا رشتہ جو ہی آئے وہ کریں آپ۔ اللہ پاک ہماری اس بہن کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ 707 مرتبہ آپ نے اپنی بہن سے کہنا ہے کہ یا رحمانو، یا رحمانوں کی آپ جو 707 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار یا 7 بار درود و سلام پڑھیں، اور یہ آپ نے وظیفہ اپنی بہن کو بتانا ہے کہ آج ہی سے اس کا آغاز کیجئے، کسی بھی وقت 707 مرتبہ یا رحمانوں پڑھیں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اللہ کریم کرم فرمائیں گے۔ اس وظیفے کو 21 دن کرنا ہے یا 41 دن کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ۔ امید ہے اسی دوران اچھا سبب لگے گا اور ہماری اس بہن کا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ جی، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کا رشتہ جلدی کروا دے جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان، میرا بیٹا ہے، اس کا نام کاشف ہے جی۔ وہ بہت بیمار ہے۔ اچھا۔ اس کا سکن کی بیماری بھی ہے، جسم میں بھی زیادہ بیماری ہے، پیشاب میں بیماری ہے۔ ہاں جی ہاں جی۔ بہت علاج کر رہے ہیں لیکن کچھ اسے فرق نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، کتنے عرصے سے ہے؟ جی اس کا 5 سال ہو گیا۔ اچھا، تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہہ رہی ہیں لیکن اس پر عمل بھی ہوا تھا نا، تو اب ان کو فرق بالکل نہیں آ رہا ہے۔ اب اس کا توڑ ہو گیا ہے لیکن فرق نہیں آ رہا ہے جی ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت بیمار ہے، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہماری کاروبار بھی نہیں بند ہے۔ چلیں، پریشان نہ ہو آپ جی، پریشان نہ ہو، ہم دعا گو ہیں بتائیے۔ جی ہاں جی، اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ لیکن جواب سے پہلے کیونکہ ایک بریک ہے جی، کے بعد دوبارہ آتے ہیں جی۔ خوش آمدید تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ آپ اس وقت استخارہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کوہ نور پہ لائیو، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر۔ پروگرام سے بریک میں پہلے آپ نے ایک سوال آیا تھا اس حوالے سے کہ بیٹا ان کا بیمار ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفے کے طور پہ اگر کچھ بتانا چاہتے ہیں تو علامہ قاسم صاحب سے ہم پوچھتے ہیں جی کہ کیا ان کے لیے ہو سکتا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل بہن، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے بھائی کو صحت کاملہ عطا فرمائے، شفاء کلی عطا فرمائے، صلاۃ و صوم کی پابندی کرتے ہوئے، نمازوں کا خیال رکھتے ہوئے، فرائض کا خیال رکھتے ہوئے بھائی بھی نمازوں کی پابندی کریں، آپ بذات خود آپ کے گھر والے بھی نمازوں کی پابندی کریں، فرائض کے بعد پھر وظائف کی طرف آئیں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین اس کی تلاوت کر کے اول آخر درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس بیٹے کو پلا دیں، اپنے بیٹے کو، اور آپ اور آپ کا بیٹا مل کے کم از کم 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، اسی طرح نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حی یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے وہ پی لیں۔
کم از کم 400 مرتبہ یا پھر جتنا آسانی کے ساتھ آپ یہ عمل کر سکیں پانی میں دم کر کے اپنے بیٹے کو پلا دیں. حسب توفیق جتنی رب تعالیٰ نے استطاعت دی ہو صدقہ لازمی اپنے بیٹے کا دیں تاکہ ان کی جو بیماری ہے وہ صدقے کے بدلے میں رب تعالیٰ دور کر دیں. جزاک اللہ جی، شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. جی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ممتاز ہے. تو میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا. بیٹی کا کیا نام ہے؟ میری بیٹی کا نام فاتحہ ہے. تو وہ ضد بہت کرتی ہے. کتنی عمر ہے اس کی؟ 1.5 سال کی ہے. تو کوئی بھی آتا ہے نا غیر بندہ جو اپنا ڈر جاتی ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے. تو کبھی نہیں ہوتی اس کی. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے ویسے کسی عامل کو چیک کرایا پہلے؟ جی کروایا ہے لیکن دوائی کھاتی اثر بھی نہیں. کوئی دوائی نہیں اثر کرتی نہ خوراک اثر کرتی اس پہ. چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کو بتاتے ہیں. مہربانی آپ نے کال کی. بہت ویک بہت ہے وہ. جی دونوں حوالوں سے بتا دیتے ہیں. جی شکریہ آپ نے کال کیا. جی پھر صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو اس حوالے سے بتا دیتے ہیں. جی اللہ پاک اس بیٹی کو صحت دے. اور 1.5 سال کی بچی ہے. آپ چاروں قل پڑھ کے اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اسے دم کیا کریں. یہ معمول بنا لیں. صبح بھی اور سونے کے وقت، جب رات کو سوئے تب بھی، سونے سے پہلے بھی آپ دم کریں، جب صبح اٹھے تب بھی کریں. چاروں قل پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اول آخر 7 مرتبہ درود و سلام پڑھیں. اللہ پاک کرم فرمائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی. اور آپ خود آپ نے دم کرنا ہے اور ذہنی طور پہ اور ان معاملات کو آپ آسانی کے ساتھ لے کر چلیں. اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، بیٹی ہے، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ جی، شکریہ. جیسے پیر صاحب نے آپ کو بتایا، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. تو جو بھی معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ درست ہو جائیں گے. ناظرین کرام، آپ پروگرام میں جب آپ کال کرتے ہیں تو یہ اکثر بات کہہ دی جاتی ہے کہ آپ ٹی وی کا والیوم کم کر لیا کریں، میوٹ کر کے آپ بات کیا کریں. بعض اوقات ہم ٹی وی کی جو ڈاؤن لنک پہ آ رہا ہوتا ہے ہم اس پہ اس آواز کو سن رہے ہوتے ہیں، اس سے پھر ڈسٹورشن ہوتی ہے اور پھر ہمیں بات سمجھ نہیں آتی. اس لیے ٹی وی کا والیوم کم کر لیا کریں مہربانی فرما کر. اور جب آپ کال کرنے لگیں تو جو آپ جس فون سے بات کر رہے ہیں آپ اسی فون سے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا کریں. ٹی وی کی بات نہ سنا کریں، ٹی وی پہ ہمارا جواب نہ سنا کریں. جب آپ ٹی وی کا جواب سنتے ہیں وہ 5-6 سیکنڈ لیٹ ہوتا ہے، اس سے ٹائم بھی زیادہ ضائع ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ ہمیں بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ تمام لوگوں سے ہم گزارش کرتے رہتے ہیں آپ اس پہ عمل کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالز لے سکیں اور آپ کے مسائل بتا سکیں. مزید آگے بڑھتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ ارسلان بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی پوچھیں کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر جی میں نے بچے کی شادی کرنی ہے تو زمین فروخت کرنی ہے، کوئی کاغذ نہیں بن رہا. اچھا جی، تو کیا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ جی کوئی گاہک نہیں بن رہا، پیسے نہیں دے رہے لوگ، مارکیٹ نہیں بن رہا. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. اور کچھ پوچھیں گے آپ؟ لائن ڈراپ ہو گئی. جی شکریہ آپ نے کال کی. جی آپ پروگرام دیکھیے. علامہ قاسم صاحب اس حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں جی کہ کیا پرابلم ہے آپ کی. جی بالکل، غالباً سوال تھا کہ انہوں نے شادی کرنی ہے اور وہ کوئی معاملات بہتر نہیں بک رہا ان کا کچھ. جی بالکل. سب سے پہلے گزارش کروں گا بھائی کہ حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو بلند آواز سے سلام کیا کریں تاکہ آپ پر، آپ کے گھر والوں پہ رب تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا نزول ہو. یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی خیر ہو. تو آپ اپنا یہ جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں ایک اپنا معمول بنا لیں، جب بھی گھر میں داخل ہوں بلند آواز سے سلام کریں، اگرچہ گھر میں لوگ موجود ہوں یا نہ ہو، تاکہ رحمت و برکتوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے. اور آپ کا جو سوال تھا کہ پریشانی ہے وہ پلاٹ بک نہیں رہا، تو سب سے پہلے صلاۃ و صوم کی نمازوں کی آپ پابندی کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں. اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ عمل کریں. دن بھر میں جب بھی وقت ملے ایک تسبیح استغفر اللہ کی کر لیا کریں. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں پابندی کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، روٹین میں نمازوں کو بھی ادا کریں، پھر یہ عمل کریں. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی شکریہ، جزاک اللہ جی. علامہ صاحب نے جیسے آپ کو بتایا ہے آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ معاملہ حل ہو جائے گا. جی آگے دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی سیف اللہ بول رہا ہوں میاں والی سے. جی سیف اللہ بھائی آپ نے پہلے بھی کال کی تھی؟
جی جی پہلے بھی کال کی تھی. جی پوچھیں کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر میرا بازو ٹوٹ گیا تھا تقریباً 10-15 دن ہوئے ہیں. اچھا جی اور ایکس رے بھی کروایا ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے. ہاں جی. لیکن نہ وہ سیدھا نہیں ہوتا. اچھا تو آپ نے ڈاکٹروں سے پوچھا آپ نے اس حوالے سے؟ جی ڈاکٹروں سے پوچھا آپ نے اس حوالے سے؟ نہیں سر پہلی دفعہ پوچھ رہا ہوں سوال. نہیں میں نے کہا میڈیکل چیک اپ کرایا آپ نے؟ میڈیسن یوز کیا میرا بازو ٹھیک بھی ہو گیا لیکن وہ سیدھا نہیں ہوتا. ڈاکٹر دوائیں میڈیسن دیتے ہیں لیکن یہ اس سے شفا نہیں ہوتی. کوئی ایسا کوئی آپ بتائیں نا کوئی وظیفہ بتائیں کہ پڑھوں میرا بازو ٹھیک ہو جائے. چلیں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں جی. مہربانی آپ نے کال کی ہے جی. پہلے کل بھی انہوں نے کال کی تھی کسی اور حوالے سے. آج وہ بازو کے حوالے سے 10-15 دن سے ہو گئے جی ٹوٹا ہوا ہے. آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جی پیر صاحب. جی پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے. اپنے بازو کے حوالے سے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ بھی کریں, ان کو بتائیں بھی. ساتھ آپ نے 11 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. انا اعطیناک الکوثر 11 دفعہ سورہ کوثر پڑھ کے اول آخر 3 بار یا 7 بار درود و سلام پڑھیں. اور جہاں آپ کا بازو ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھ لیں. ہاتھ رکھ کے دم کیا کریں صبح بھی اور شام کو بھی. جہاں پہ آپ کا ہاتھ کا پرابلم ہے وہ سیدھا نہیں ہوتا وہاں پہ دایاں ہاتھ یا بائیں ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کریں صبح بھی اور شام بھی. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے پاک کلام کی برکت سے اور کلام رحمان کی برکت سے اللہ کریم آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائیں گے. وہ بات جو پہلے میں نے عرض کی کہ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجئے. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین جی آمین. جزاک اللہ جی. پریشان نہ ہو اور جلدی میں انسان جلدی میں ہوتا ہے نا. ابھی 10-15 دن میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ پریشان نہ ہو جی. مزید آگے بڑھتے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ. جی کیا پوچھیں گی عائشہ بہن؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی پوچھیں. جی میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے جو ہے میرے جو دل میں ہے نا وسوسے رہتے ہیں. مجھے ایسے جیسے موت کا ڈر لگا رہتا ہے کہ جیسے کچھ ہو جائے گا مجھے. اپنی والدہ کا نام بتائیے. میری والدہ کا نام محمونہ. اچھا یہ کتنے عرصے سے آپ کو یہ جو پرابلم چل رہی ہے؟ ویسے ہی بس کچھ دن نہیں ہوئے ہیں, مطلب ایسے ڈر سا لگا رہتا ہے عام روٹین میں. چلے آپ پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو, آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. مہربانی آپ نے کال کی ہے جی. آپ کو وسوسوں کے حوالے سے علامہ قاسم صاحب بتاتے ہیں جی. جی بالکل آپ کا سوال سنا ہے. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو قلبی سکون میسر ہو, دلی سکون میسر ہو. بہن سب سے پہلے تو آپ نمازوں کی پابندی کریں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ جو قلبی سکون ہے, جو دل کا سکون ہے وہ رب تعالیٰ کے ذکر میں ہے. آپ رب تعالیٰ کا ذکر کریں, رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور بہترین طریقہ اس کا نماز کو ادا کریں. 5 وقت کی نماز کو آپ ادا کریں. اپنے گھر والوں کو اس بات کا درس دیں, اس بات کا کہیں کہ وہ بھی نماز کو ادا کریں. دن بھر میں نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ اور ایک تسبیح درود پاک کی کر لیں. اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اول آخر اسی طرح درود پاک آپ پڑھیں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور پابندی کے ساتھ روٹین میں یہ عمل کریں. یہ جو تسبیحیں ہیں آپ کے, جب یہ جو پرابلم ہے یہ ٹھیک بھی ہو جائے لیکن ایک معمول بنا لیں اس چیز کا. قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر پہ کریں. انشاءاللہ جو مزید پریشانیاں بھی ہوئیں اللہ پاک اس تسبیح کے صدقے سے, نمازوں کے صدقے سے ان پریشانیوں کو دور کر دیں. جزاک اللہ جی. شکریہ جی. جس طرح بتایا گیا پریشان نہ ہو, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی جو وسوسے ختم فرما دے گا. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ نجمہ میرا نام ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی ہمارے گھر کے معاملے نا سیدھے نہیں ہوتے, جاتے آگے تو واپس تو آتے, کوئی گھر کے کام بھی جو بھی کرتے ہیں نا تو یہ اچھے طریقے سے نہیں ہوتے. اچھا ان کا نام کیا ہے؟ کیا نام؟ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ اصغر علی. اچھا ان کی والدہ کا نام؟ اس کی ماما کا نام سکینہ بیوی. اچھا جی. جی کچھ اور پوچھنا چاہیں گی؟ جی 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 پوچھیں. ہاں جو بھی کام کرتے ہیں نا وہ چلے جی. صحیح ہوتا. جی سوال سمجھ آ گیا جی. شکریہ آپ نے کال کیا جی.
آپ کو اس حوالے سے پیر صاحب موجود ہیں، وہ گائیڈ کر دیتے ہیں. جی حضور. جو بھی کام سے مراد آپ جو بھی بات کرنا چاہتی ہیں، کام ایک ہوتا ہے جس کام کے وہ ایکسپرٹ ہیں، جو کام ان کو آتا ہے یا جو ان کی جاب ہے یا جو ان کا بزنس ہے وہی کریں، وہی فوکس کریں. نئے نئے کام کا جب تجربہ حاصل کرتے رہیں گے تو معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانے کی بجائے مزید پریشانیوں کی طرف چلے جائیں گے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کے شوہر کو چاہیے کہ کسی ایک کام پہ فوکس رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کریم برکتیں عطا فرمائیں گے. اس کے لیے 323 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. 323 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اول آخر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیں. اللہ پاک کے پاک نام کی برکت سے انشاءاللہ تعالی یہ جو معاملات ہیں بہتری کی طرف جائیں گے اور کام بنتا دکھائی دے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں جی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور جو بھی آپ کی پریشانی ہے کاروبار کے حوالے سے، رزق کی تنگی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے. جی مزید آگے بڑھتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہم سے بات کرنا چاہتا ہے اس وقت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ مالا یعقوب. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے. جی پوچھے، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میں نے پوچھنا ہے کہ نا ہمارے گھر نا لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہوتے، اس بارے میں استخارہ کروانا ہے. تو کیا گھر میں آپ جوائنٹ فیملی ہے آپ کی؟ نہیں ایک ہی فیملی ہے. تو لڑتا کون ہے وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. لڑتا کون ہے؟ آپ لڑتی ہیں یا آپ کے شوہر لڑتے ہیں، آپ کے بچے لڑتے ہیں، کون لڑتا ہے؟ نہیں مطلب بہن بھائیوں میں ہی زیادہ رہتی ہے. اچھا چلیں. تو کتنے عرصے سے یہ پرابلم چل رہی ہے آپ کی؟ 2-3 سال ہو گئے ہیں. والدہ کا نام بتائیے. نصرت پروین. چلیں اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. جی شکریہ. پروگرام دیکھیے اور علامہ قاسم صاحب آپ کو اس حوالے سے بتا دیتے ہیں. جی بالکل بہن، ہم تو دعا گو ہیں. آپ بھی جو اس پروگرام کے لاسٹ میں دعا ہوتی ہے اجتماعی دعا، آپ بھی اس میں شامل ہوئیے گا. ہم دعا کریں گے اللہ پاک آپ کے گھر میں سکون عطا فرمائے آپ کو. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا، رجل فقیل ما زال نائما حتی اصبح ما قام الى الصلاة فقال بال الشیطان فی اذنی، کہ ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا کہ صبح جو دیر تک سویا رہا، اس نے نماز فجر کو ادا نہ کیا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. اب جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں، ہم سوچیں کہ آیا کتنی دیر ہو گئی ہے کہ ہم بھی صبح کی نماز کو ادا نہیں کرتے، صبح دیر تک سوئے رہتے ہیں، شیطان ہمارے کان میں بھی پیشاب کر دیتا ہے. اور پھر اسی حالت میں ظاہری طور پہ ہم کاروبار پہ جاتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، لیکن جو سول پیوریفیکیشن ہے، جو روح کی پاکی ہے، وہ حاصل نہیں کر سکتے. پھر اسی حالت میں اپنے گھر میں گھومتے ہیں. فیصلہ ہم نے خود سے کرنا ہے، گھر میں برکت ہوگی، گھر میں سکون ہوگا یا بے سکونی. کاروبار پہ اس حالت میں جائیں گے، برکت ہوگی یا بے برکتی. آسان سا اس چیز کا حل ہے، سولوشن یہ ہے کہ میری بہن ہم نمازوں کو ادا کر لیں. آپ اپنے گھر میں نماز کو ادا کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں رب تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ اور ایک تسبیح آیت کریمہ. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد بھی اسی طرح ایک تسبیح استغفر اللہ اور ایک تسبیح آیت کریمہ والآخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا انشاءاللہ. جی ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، پریشان نہ ہوں، اللہ پر توکل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمام مسائل حل فرمائے گا. جی مزید آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں اپنی سسٹر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. جی پوچھیں. ان کی طبیعت مطلب خراب رہتی ہے اس طرح سے. ایکچولی وہ جامعہ مسکنات میں پڑھتی تھی تو وہاں پہ ڈر گئی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد سے ابھی تک ان کا ویٹ بہت زیادہ گین ہو رہا ہے. اپنی سسٹر کا نام بتائیے. جی سسٹر کا نام بتائیے. ان کا نام سارا ناز ہے. تو ان کی کتنی عمر ہے؟ ان کی 34-35. اچھا تو ان کی والدہ کا نام؟ شہناز. جی ٹھیک. اچھا تو یہ کتنے عرصے سے پرابلم چل رہی ہے؟ یہ ان کے کوئی 10 سال ہو گئے ہیں. تو ویٹ بہت رہنے کا گین ہو رہا ہے نا. کھانا بہت زیادہ کھاتی ہیں لیکن یہ کہتی ہیں کہ کھا لوں نا، بہت زیادہ کھاتی ہیں. نماز بھی نہیں پڑھتی ہیں، نماز کہتی ہیں میں نہیں پڑھتی. اچھا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. چلیں آپ کو رہنمائی کر دیتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو.
پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ کو پیر صاحب بتا دیتے ہیں. جی حضور. اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ معاملات بہتر ہو جائیں گے. آپ خط لکھیے ہمارے اس ایڈریس پہ تو کچھ چیزیں آپ تک نقش وغیرہ پہنچ جائیں گے. اللہ پاک کرم فرمائے. اور آپ ایک تسبیح میں آپ سے عرض کروں گا, یہ تسبیح آپ اپنی بہن سے کہیں کہ وہ روزانہ کرے. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ایک تسبیح اس کی روزانہ کرے. اول آخر 3 بار 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود و سلام پڑھا جائے. اور یہ تسبیح وہ آپ کی بہن, ان کو آپ فورس کریں, ان کو آپ کہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, درود و سلام پڑھنا ہے. اگر وہ کہتی ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو, درود و سلام پڑھنے کو, ان کاموں میں وظائف کرنے کو, تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ کریں گے تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اور اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے, اس کی یاد میں آگے بڑھیں گے تو انسان کو روحانیت بھی نصیب ہوگی. اور جو ایسی شیطانی قوتیں جس نے انسان کو دبایا ہوتا ہے, انسان ان سے بچ جاتا ہے کلام رحمان کی برکت سے. تو اس لیے آپ ان کو بتائیں, ان کی کونسلنگ کریں, ان کو موٹیویٹ کریں کہ آپ نے اس طرف آنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور نرمی ہوگی, معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. آیت کریمہ کی تسبیح ان کو بتائیں, آج ہی سے اس کا آغاز کریں. اللہ کریم ان پہ کرم فرمائے. جی بے شک, جی بے شک انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے. رحمان کی طرف موٹیویٹ کریں گے تو شیطان سے آٹومیٹکلی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا. جی آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پاکیزہ بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے بارے میں کروانا ہے, میں نے پہلے بھی پوچھا تھا. تو میں جو بھی کام کرتی ہوں اس میں رکاوٹیں آتی ہیں. اچھا, والدہ کا نام بتائیے. والدہ کا نام سمینہ. کیا آپ کیا کس طرح کا کاروبار کے حوالے سے, کوئی رشتے کے حوالے سے؟ نہیں, میں پڑھتی بھی ہوں, مطلب جو بھی کام ہو میں پڑھتی ہوں. ابھی میں 2nd ایئر میں ہوں اور ساتھ میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں. اچھا, کوئی بھی کام کرتی ہوں اس میں رکاوٹیں آتی ہیں. اگر آپ ٹیوشن پڑھاتی ہیں تو وہ آپ کا جو ٹیوشن والا معاملہ وہ نہیں چل رہا, یہ مسئلہ, یعنی آپ کا پڑھائی کا معاملہ, پڑھانے کا اور پڑھانے کا معاملہ نہیں چل رہا, یہی فرما رہی نا آپ؟ جی. چلیں اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کر, فکر نہ کریں. شکریہ آپ نے کال کیا. جی شکریہ آپ کا, آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں. جی علامہ قاسم صاحب, آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ تعالی. جی بالکل بہن, اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, آپ کی پریشانیوں کو دور کرے. آپ کی یہ جو ایک پریشانی بن گئی ہے انشاءاللہ اللہ پاک وہ دور کر دے گا. بہن آپ نمازوں کی پابندی کریں, صلاۃ و صوم کی پابندی کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں, اور نماز عشاء کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ اور ایک تسبیح آیت کریمہ, کیونکہ استغفر اللہ کی جو فضیلت کے متعلق, استغفار کی فضیلت کے متعلق فرمایا, جو اس کی کثرت کرتا ہے اللہ پاک ہر غم سے اور ہر دکھ سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے. تو آپ اس کی کثرت کریں, درود پاک دن بھر میں کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اس پریشانی کو دور کر دے گا. جی شکریہ, جزاک اللہ. جی جیسے آپ کو گائیڈ کیا, فکر نہ کریں میری بہن, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے. جی اور اب پروگرام کا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے جی, اس لیے لاسٹ کال لیتے ہیں جی, اور دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہم سے بات کرنا چاہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی ریاض محمد جی بات کر رہا ہوں کوہاٹ سے. جی پوچھیں میرے بھائی. یہ پوچھنا یہ ہے کہ کام کے بارے, روزگار کے بارے میں ذرا معلوم کرنا تھا کہ روزگار بالکل مطلب ہے کہ چل نہیں رہا. اچھا, کتنے عرصے سے ڈاؤن ہے؟ یہ تقریباً مطلب ہے کہ یہ پورا سال ہی مطلب کم زیادہ کم چل ہی نہیں رہا. کس قسم کا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ کاروبار کیا ہے آپ کا؟ کاروبار بھی میرا یہ رینٹ کا کام کرتا ہوں, گاڑی چلاتا ہوں. چلیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں, پریشان نہ ہو. ویسے بھی کرونا کے حوالے سے سارے کے کاروباری اس وقت ڈاؤن ہوئے ہیں, پریشان نہ ہو. اور اگر کوئی وظائف کی صورت میں ہے تو پیر صاحب موجود ہیں, وہ بتا دیتے ہیں. جی بالکل, اللہ پاک کرم فرمائے. جب یہ گاڑی چلایا کریں تب آپ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص کی ایک تسبیح روزانہ پڑھا کریں. اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے روزگار میں برکت ہوگی. محنت کریں, جان سے آپ آگے بڑھیں, اور رزق کے حلال کمانا بھی عبادت ہے. کوشش کریں, محنت کریں, اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. سورہ اخلاص پڑھیے, ایک تسبیح روزانہ کریں, انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی آپ کو. جی جزاک اللہ, شکریہ. جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور پتہ نہیں چلتا, گھنٹہ ہوتا بڑا مختصر. آپ کالز کرتے رہتے ہیں, مسائل ہم بتاتے رہتے ہیں, آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. جن کی کالز نہیں ملتی وہ ٹرائی کرتے رہیں, کیونکہ ہمارا ہفتہ وار پروگرام ہوتا ہے اور چلتا رہتا ہے.
تو صرف ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے، تو آپ کرتے رہا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کا حل دیں گے جی۔ میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، علامہ قاصد خالد صاحب کا بھی مشکور ہوں اور علامہ قاسم صاحب کا بھی مشکور ہوں جی، دونوں مہمان تشریف لائے جی۔ اور کیونکہ ہمارے پروگرام میں آخر میں دعا ہوتی ہے، میں پیر صاحب سے کہوں گا دعا کرا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، جتنے کورس پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما۔ میرے مولا جو تنگ دستی کا شکار ان کو خوشحالی عطا فرما۔ میرے مولا رزق کریم ان کو وسیع عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو اپنی بندگی کا نور عطا فرما، آقا اسلام کا سچا عشق عطا فرما، اتباع مصطفیٰ کا نور عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما، جن کی اولاد ہے اور وہ والدین کی نافرمان ہے، میرے مولا ان کو والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو جسمانی روحانی امراض کا شکار ہے تمام کو میرے مولا صحت و تندرستی و سلامتی عطا فرما۔ میرے مولا سب کی جان مال عزت آبرو کی خیر فرما۔ ہمارے ساتھ جو بھی اس دعا میں شامل ہے میرے مولا، جو اپنے من میں حاجات لیے بیٹھے ہیں، سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ جو میرے مولا جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما، جو بے چین ان کو چین عطا فرما، سب کو میرے سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، سب کی جان مال کی خیر فرما یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔